بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تحریک انصاف کئی دنوں سے اس چیز کی تیاری کر رہی تھی اور پوری تیاری کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ سامنے آنا چاہتی تھی۔ اب تحریک انصاف کی طرف سے بڑی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس میں شہباز شریف کے خلاف اور وزیر داخلہ کے خلاف، وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے خلاف، وزیر دفاع خواجہ آصف کے خلاف کارروائی کا آغاز ہے۔ مقدمے کے بارے میں اب کارروائی شروع کی جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے اور ایک بڑا سرپرائز ہے، کیونکہ اس میں تمام حقائق درج کیے گئے ہیں۔ اس کی تفصیل میں آئیں گے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اب تو جو بدترین مخالفین ہیں تحریک انصاف کے، وہ بھی گواہیاں دینے لگ گئے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو مارا گیا ہے۔ آپ دیکھیے ایمل ولی، یہ ایمل ولی کے بارے میں وہاں پر عرفان صدیقی صاحب جو اس وقت سینٹ کو چیئر کر رہے تھے، وہ کہتے رہے کہ جی ان کا مائک بند کر دیں، ان کا مائک بند کر دیں۔ ایمل ولی نے بھی کہا کہ جی میرے 12 لوگ، میرے علاقے کے میرے 12 لوگ مارے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی پختونخوا کے 12 لوگ جو ہیں ان کو مارا گیا ہے۔ انہوں نے اگرچہ تنقید کی علی بن گنڈا پور کے جی ان کو چھوڑ کر آگئے، بشرا بھی چھوڑ کر آگئی، ان کو لے کر گئے تھے، مگر اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ 12 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ سنیے، یہ کہہ رہے ہیں میرے 12 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ اب فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ بھی آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں موجودہ حکومت کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ تو کام اب آپ بھی کر لیں، اور جو کچھ آپ نے 24 نومبر کو کیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر مت ڈالیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ سنیے کہ فیصل واڈا نے یہ کیا باتیں کی ہیں، وہ میں آپ کو وہ حصہ سنا دیتا ہوں، ورنہ کلپ کافی طویل ہے۔ یہ دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ اشارے کیا کرتے ہیں کہ جی جو کیا انہوں نے کیا، انہوں نے کیا۔ یہ سنیے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف۔ یہ چیز جو 65-70 سال میں انوالو ہوئی ہے، اس نے سماشا بنا لیا ہے کہ باریکی سے نہ اونلی تحریک انصاف، باقی باریکی ہر چیز فوج پہ ڈال دیتے ہیں، بہت آسانی سے نکل جاتے ہیں۔ ہم تو نہیں کر رہے، یہ کر رہے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے، یہ کر رہے۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ آپ اپنا بوجھ اپنے اوپر لیں۔ اگر آپ اپنا بوجھ اپنے اوپر لیں، اب حکومت کو کہہ رہے ہیں، ذرا سنیے گا۔ میں 24 نومبر سنبھالی، آپ کیا ہم نے کیا؟ آپ نے ابھی جو 24-26 نومبر آپ نے سنبھالی، کہیں ہم نے کیا، جو کیا آپ نے کیا، حکومت آن کرے اس کو۔ صاحب کے ساتھ یہ لوجت کی ہے، اس میں کوئی لاجیکل ریزننگ ہو سکتی ہے۔ آپ ان کے پاس جائیں، کسی کی عزت گھٹ نہیں جائے گی۔ پیدائشی وزیر اعظم نہیں بنا ہوا، ٹھیک ہے، اٹھ کے جائیں، ان کو سمجھائیں۔ مولانا کے ساتھ جو ہوا، جو دھوکہ کیا، وہ بھی اس کو اون کریں، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ پہ نہ ڈالیں کہ آپ نے ایگری کر لیا تھا مدارس کے حوالے سے، اب آپ وہ اسٹیبلشمنٹ پر نہ ڈالیں۔ نکلے گا، یہ میں آپ کو بڑا کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں، اور نکلنا چاہیے بھی۔ اور اگر ہم نے غلطی کی ہے کہ 26ویں ترمیم کے اندر اس کو پاس کیا تھا، تو الزام ہم پہ آ رہا تھی، فوج پہ کی بات ہے، صحیح بات، ٹھیک ہے۔ اگر فوج ہم پر الزام آئے، فوج پر الزام نہ آئے کہ جی 26ویں ترمیم کے ساتھ ہم نے جو کچھ کیا یا اس کے ساتھ مانا تھا تو وہ ہم نے مانا تھا، فوج پر نہ لے جائیں آپ۔ فوج میں آگے ڈال دیں، جب انہوں نے نہیں کیا اور ہم نہیں کر کے ہم اس کو ریورس کریں، تو میں تو معافی چاہوں گا ان سے۔ یہی وجہ سے کہ جی میں بھی اس میں شامل تھا کہ 26ویں امینڈمنٹ کے اندر میں نے ووٹ دیا تھا۔ اگر اب اس میں وہ نالائق سے گورنمنٹ کی اس کو اسیس نہیں کیا، جیسے ریپٹیشنز کا آ گیا، کوئی نون لیول کا فرق آ گیا ہے، تو اس میں بھی ہوں نا قصوروار، تو آپ اس میں فوج کو کس طرح حکومت جو ہے معاملات میں لا رہی ہے، چاہے وہ ڈی چوک کا آپریشن ہے، چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے مدارس کے حوالے سے ان کو یقین دہانی کروائی گئی تھی رجسٹریشن کی، اس پر آپ یو ٹرن لے گئے ہیں۔ اب اعتراضات جو زرداری صاحب نے لگائے ہیں، صدر نے، وہ بھی سامنے آ گئے ہیں، تو اس کو اون حکومت کرے۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اب یہ بات بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مصدق ملک صاحب وزیر ہیں، پہلے بھی ان کی تھوڑی بہت نوک جھونک ہوئی تھی فیصل واڈا صاحب کے ساتھ کہ جی آپ ریاست کا نہ کہیں ریٹ کو، آپ حکومت کی بات کریں، حکومت کی بات کریں، یہی 26 نومبر کے سانے کے بارے میں۔ اب مصدق ملک صاحب کہنے لگے ہیں جب آپ آئیں تو فورس نے آپ کو ریپیل کرنا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ فورس کی اتنی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ اس میں ہلاکتیں نہ ہوں، لیکن یہ بات بھی تو ٹھیک نہیں ہے کہ آپ آگے آتے چلے جائیں، آپ کو منع بھی کیا تھا۔ اب یہ دیکھیے نا کس طرح کے اشارے دینے لگ گئے ہیں۔ اب یہ نون لیگ کے دور میں، پی ڈی ایم کے دور میں ہیں، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد رہے ہیں، جن کا کام ہے وفاقی حکومت کو ڈیفینڈ کرنا، بہت زبردست وکیل جہانگیر جدون صاحب۔ اب یہ یعنی ایڈوکیٹ جنرل نہیں رہے، لیکن انہوں نے چھوڑ دی تھی سیٹ، مگر اب یہ کیا کہہ رہے ہیں بھی سنیے۔ فائرنگ تو ابھی ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں، تو میں جب باہر تھا تو میں ایک مارکیٹ میں، تو انہوں نے کہا جی اچانک پولیس نے کہا جی مارکیٹ بند کریں، لائٹیں ساری آف کر دیں۔ یہ ایون ادھر نہیں ہے، G10 تک، F11 تک انہوں نے مارکیٹیں بند کرا دی، وہ تمام جو ہے بلو ایریا انہوں نے کہا جی لائٹیں، اس کا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے کیوں بند کرائی۔ تو فائرنگ تو مطلب ہے، آپ مجھے کیا کہتے ہیں، سندھو صاحب اگر ادھر ہی تھے اسلام آباد میں، یہ بھی ادھر رہتے ہیں قریب،
सारे जजों ने सुने, जज F6 में अरे फायरिंग तो सबने सुनी है, जजों ने सुनी है, लोगों ने सुनी है, सारी लाइटें बंद कराकर उसके बाद फायरिंग की गई। अब उन्होंने फायरिंग नहीं सुनी, F6 में किस बंदे फायरिंग नहीं सुनी? फायरिंग तो बहुत हुई है। आप देखो, इसको डिटरमिन करना कि किसने कहाँ पे फायर किया, किसका फायर किसको लगा, ये देखे बड़ी, वो रात को अंधेरा इन्होंने जो है अफवाह दी। ये भगदड़ के जाहिर मच्छी होगी जब इतनी फायर। अब ये टेलीविजन पर, नेशनल टीवी पर ये सारी बातें चल रही हैं और ये सब सबूत हुकूमत के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं, और जो कर रहे हैं उनके लिए खतरात हैं, जो साफी हक सच के साथ खड़े हैं। अब ये AFP देखिए क्या कह रहा है, मोस्ट डेंजरस कंट्रीज एंड टेरिटरीज फॉर जर्नलिस्ट। अब आप ये देखिए, सबसे ज्यादा गजा जहां पर इसराइल के मजालिम जारी हैं, वहां पर 16 जो साफी हैं वो जाँ बहक हुए हैं, और 7 पाकिस्तान में। दुनिया का दूसरा खतरनाक तरीन मुल्क, खतरनाक तरीन इलाका साफियों के लिए पाकिस्तान है। ये सिर्फ 2024 के अदाद-ओ-शुमार हैं। आप सोचिए कि क्या हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान में साफियों के लिए। अच्छा, आप इस खबर की तफसील पर आ जाइए, क्योंकि उसके बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी आपको बताना है, वहां से भी बड़ी खबर सामने आई है आज की, और उस पर अब बहुत डिबेट हो रही है। लेकिन पहले इस खबर की तफसील। PTI की जानिब से 24 नवंबर के एहतजाज के तनाजुर में वजीर आजम और दीगर के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू कर लिया गया। 24 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू किया। इस हवाले से बैरिस्टर गौहर की वसातत से इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट दायर की गई है। यानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से यह कंप्लेंट दायर की गई है, क्योंकि आम कोई आदमी आने की जुर्रत कैसे करेगा? जिनके लोग जाँ बहक हो गए हैं वो आएंगे तो और मसला होगा। और ये सब इसलिए हो रहा था, ये वक्त जो इसलिए लगा कि कहीं इन सब की मालूमात सामने हम ले आए अभी, तो उनको इधर उधर ना कर दिया जाए। जो जख्मी हैं उनके हवाले से तो आहिस्ता आहिस्ता तरीके से बहुत ही खुफिया रखकर या एहतियात के साथ से डाटा इकट्ठा किया गया। और इसमें तहरीक इंसाफ की तरफ से शख्बाज असलम ये कहते हैं कि इसमें अलीमीन गंडापुर का भी बड़ा किरदार है, और सब ने मिलकर ये काम किया है, और अब पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ ये काम किया है। अब ये मामला पाकिस्तानी अदालतों में जाएगा। जाहिर है पुलिस ने तो दर्ज करना नहीं होगा, अदालत की तरफ से हुक्म होता है कि जी दर्ज करें, लेकिन ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। कल को कभी ना कभी तो माहौल बदलेगा, कोई एक जज भी आ गया ईमानदार बाज़मीर, तो वो सब कुछ उल्टा कर रख सकता है। इसके अलावा मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि अगले 70-72 घंटे कहें, 3 दिन कहें, उसमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज तहरीक इंसाफ की तरफ से आने वाला है। इसके अलावा एक और बात भी है कि ये सारी डॉक्यूमेंटेशन, ये सारे सबूत तहरीक इंसाफ ने इकट्ठे कर लिए हुए हैं, और ये इंटरनेशनल फोरम्स पर और बड़े बड़े इदारों की तरफ जाने वाले हैं, और पूरा अपना मुकदमा, पूरा केस, सबूत, एक एक चीज वो सब आलमी सतह पर जब उठेगी तो आप सोचिए कि इस हुकूमत का क्या हाल हो जाएगा। ये यहां पर ये कार्रवाई ना भी करें, इंटरनेशनल लेवल पर बात जाने वाली है, क्योंकि सबूत इतने वाजे हैं। और मैंने आपको कुछ इशारे दे दिए हैं कि इस वक्त टेलीविजन पर क्या डिबेट हो रही है, क्या बात हो रही है। फैसल वाडा साहब कह रहे हैं आप ऑन करें, मुसद्दिक मलिक साहब दूसरी तरफ की बात कर रहे हैं कि जी फोर्सेस फिर क्या करें। फिर आप ये देखें कि एमल वली क्या कह रहे हैं, एडवोकेट जनरल साबिक इस्लामाबाद वो क्या कह रहे हैं, और बहुत से लोग सब सामने आ गए हैं। BBC, अल जजीरा, इसके अलावा इंडिपेंडेंट, वॉइस ऑफ अमेरिका, वो तो सामने ले आए हुए हैं, गार्डियन। तो अब चीजें आगे बढ़नी है। दरखास्त जो दी गई है अदालत को तहरीक इंसाफ की तरफ से, बैरिस्टर गौहर की तरफ से, उसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर इत्तलात अता तारड़ के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की गई है। ये अता तारड़ के जुमले मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद है, कहते हैं एक छट्टा लगाना है हमने गोलियों का, एक छट्टा लगाएंगे देखें क्या होगा। ये वीडियोस मौजूद है उनकी। SSP, IG, यानी ये लोग सब हैं, इस तरह IG, SSP, DIG और दीगर के खिलाफ भी कार्रवाई की इस्तदा की गई है। सरदार लतीफ खोसा ने बैरिस्टर गौहर के जरिए दायर कंप्लेंट में 38 जख्मी PTI कारकुनों की फहरिस्त भी मुंसलिक की है, पूरी फहरिस्त है। और ये वो लोग हैं जिनको गोलियां लगी हैं, ये वो जख्मी हैं, ये उन जख्मियों की बात हो रही है, 38 जख्मी। इसके अलावा PTI के 139 लापता कारकुनों की लिस्ट भी साथ लगाई गई है। 139 हैं जिनका कुछ अता पता नहीं है। ये बड़ी खतरनाक बात है। इस्तदा की गई कि क्रिमिनल कंप्लेंट मंजूर करके वज़ीर आज़म समेत दीगर फरीकैन को तलब किया जाए। PTI खैबर पख्तूनख्वा के 2 वजीर और 2 अरकान सूबाई असेंबली को भी बतौर गवाह शामिल किया गया है। यानी गवाह भी देखिए सरकारी तौर पर सामने आए हैं। कंप्लेंट में इस्तदा की गई है कि फरीकैन के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करके बुलाया जाए और कानून के मुताबिक सजा दी जाए। अब यहां की अदालतों से कुछ नहीं होगा, लेकिन मामला मैं आपको बता रहा हूं कि इंटरनेशनलाइज होने जा रहा है, और फिर उसका भी इंतजार करें जो मैंने आपसे कहा कि 72 घंटे में क्या होने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को मुल्जिमान के फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी है। अब ये बड़ी डिबेटेबल चीज है
کہ اچھا وہاں سے سزا ہوگی تو پھر ہی کچھ آگے بڑھ سکے گا، کیونکہ معاملہ ہی رکا ہوا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو اتنی ہی سزا سنائی جائے جتنی وہ کاٹ چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو ملزمان کے فیصلے سنانے کی مشروط اجازت دے دی۔ فوجی عدالتوں کے فیصلے سپریم کورٹ میں ذیل التوا مقدمے کے فیصلے سے مشروط ہوں گے، یہ آئینی بینچ نے کہا ہے۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کے ملزمان کے فیصلے سنانے کی مشروط اجازت دی، جبکہ آئینی بینچ نے کہا کہ عدالتیں 85 ملزمان کے فیصلے کر سکتی ہیں۔ فوجی عدالتوں کے فیصلے سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمے کے فیصلے سے مشروط ہوں گے۔ یہ جو فائنل ڈیسیجن اس عدالت سے آئے گا اس کے بعد اس پر دیکھا جائے گا۔ جن ملزمان کو سزاؤں میں رعایت مل سکتی ہے وہ دے کر رہا کر دیا جائے۔ جن ملزمان کو رہا نہیں کیا جا سکتا انہیں سزا سنانے پر جیلوں میں منتقل کیا جائے۔ اور پھر فوجی عدالتوں کے علاوہ دیگر تمام مقدمات کی سماعت پہلے مؤخر کی گئی۔ عدالتی فیصلے کو اتنا بے توقیر نہ کریں۔ جسٹس مالخان مندوخیل نے یہ ریمارکس دیے جب تنقید کی خواجہ حارث نے فیصلوں پر سپریم کورٹ کے، اور یہ وزارت دفاع کی طرف سے وکیل ہیں۔ اور پھر یہ بھی ریمارکس آئے مسرت علی صاحبہ کہ جی ملزمان کے ساتھ تعصب برتنے والی بات ہوئی کہ پہلے کیا ہو رہا تھا، کچھ کالعدم ہو گئے ہیں، اور پھر سماعت کا آرڈر بھی جاری ہوا۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑی خبر یہ آئی کہ پاکستان سزائے موت کا قانون ختم کرے۔ یورپی یونین نے یہ مطالبہ کیا پاکستان سے حال ہی میں، اور فیصل واڈا کہہ رہے ہیں کہ سزاؤں کا سلسلہ جو اب شروع ہوگا وہ رکنے کا نام نہیں لے گا۔ یہ انہوں نے جو اب فوجی عدالتوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس کے تناظر میں انہوں نے ARY سے بات کرتے ہوئے بات کی تھی کہ اب سزاؤں کا جو سلسلہ اب شروع ہوگا وہ رکنے کا نام نہیں لے گا۔ تو یہ جناب لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔